بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد رونما ہونے والے واقعات پر، اور ان واقعات کے بارے میں ذکر کیا جائے گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا اور کس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے کوششیں کی گئیں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ جب مکہ المکرمہ میں مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دیگر صحابہ نے اللہ کی اجازت سے مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت فرمائی، تو مدینہ کے لوگوں نے مسلمانوں کا انتہائی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا، اور انصار مدینہ جنہیں مواقعات کے ذریعے مہاجروں کا بھائی بنا دیا گیا تھا، انہوں نے اتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اپنی ہر چیز میں سے آدھا حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ ان کی اس جانساری اور اتنی محبت کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے، آقا کریم نے اہل مدینہ کے لیے دعا فرمائی تھی اور ان کے بارے میں فرمایا تھا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا، یا مدینہ میں بدعت کو جاری کیا، یا پھر مدینے پر ظلم کیا، اللہ کی اس پر لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی اس پر لعنت ہو، اور تمام لعنت کرنے والوں کی اس پر لعنت ہو۔ ان سارے مدینہ کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قربانیوں اور ان کی محبت اور ان کی اخوت کو دیکھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا تھا اور لوگوں کو تنبیہ کی تھی کہ مدینہ والوں کو تنگ نہیں کرنا۔ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں پر رہنے والے یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے ان کے اوپر بندش کر دی ہے، ان کے یہاں اولاد نہیں ہو۔ جب مسلمان مدینے میں آئے تو سب سے پہلے جن کی ولادت ہوئی وہ تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر کے بیٹے، اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے کی ولادت ہوئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کھجور چبا کر گھٹی دی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں اس لیے ذکر کرنا ضروری ہے کہ ان کا واقعہ ہرہ، جو کہ واقعہ کربلا کے بعد ایک اور بڑا سانحہ تھا مسلمانوں کے لیے، اہل مدینہ کے لیے، اس میں ایک اہم کردار ہے۔ واقعہ ہرہ سانحہ کربلا کے بعد دوسرا بڑا سانحہ ہے جو مسلمانوں پر گزرا۔ مدینہ المنورہ میں رہنے والوں پر اتنے زیادہ ظلم و ستم ڈھائے گئے، اور وہ کس وجہ سے تھے؟ کیونکہ جب انہیں علم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، ان کے ساتھیوں سمیت، علیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ظلم کیے ہیں، تو جنہوں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے یزید کی بیعت کی تھی، انہوں نے وہ بیعت توڑ دی۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایسے بھی تھے جنہوں نے بیعت کی ہی نہیں تھی، اور جب عثمان بن محمد بن سفیان کو یزید نے مدینہ المنورہ کا گورنر بنا کر بھیجا، تو اس نے 4 لوگوں کو یزید کے پاس شام میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو واپس آ کر آمادہ کریں کہ یزید 4 لوگوں کا وفد، جن میں عبداللہ بن حنظلہ، منظر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عبداللہ بن زبیر کے چھوٹے بھائی تھے، اور ایک عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ گئے اور وہاں پر ان کے ساتھ یزید نے بہت اچھا سلوک کیا اور انہیں تحفے تحائف دیے، اور کہا جاتا ہے کہ انہیں 1 لاکھ دینار دیا گیا اور بہت سارے تحفے تحائف دیے گئے، تاکہ یہ لوگ جا کر لوگوں کو کی خیر سگالی کے بارے میں بیان کریں گے اور لوگ جو ہیں وہ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ وہ جب واپس آئے تو حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ گئے، تو جو باتیں انہوں نے آ کر بتائی ان میں سے یہ تھا کہ وہ کھلے عام شراب پیتا ہے، گانا گانے والیاں اس کے دربار میں موجود رہتی ہیں، جانوروں کے ساتھ کھیلتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری انہوں نے اس کے بارے میں جو بھی برائیاں انہوں نے وہاں پر اس میں دیکھی وہ انہوں نے منوان آ کے بیان کر دی۔ اور پھر ان سے دریافت کیا گیا کہ اس نے آپ کو بہت زیادہ انعام و اکرام کے ساتھ نوازا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں، ہم نے وہ پیسے لیے ہیں، لیکن ہم نے اس لیے لیے ہیں کہ ہم اس کے خلاف قیام کریں گے، اس کے لیے ہم طاقت اکٹھی کریں گے۔ اور جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان باتوں کا پتہ چلا تو انہوں نے بنو امیہ کے خلاف مدینہ المنورہ میں بغاوت کر دی گئی، اور سن 63 ہجری میں بنو امیہ کے لوگ جو تھے انہیں کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا، تو پھر انہیں پناہ بھی کہاں ملی؟ حضرت سیدنا سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ایسا نہیں ہے کہ اس بغاوت میں سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت توڑنے کو غلط سمجھا، اور انہوں نے کہا کہ اس کی بیعت نہیں توڑنی چاہیے اور بغاوت میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ المنورہ میں کسی قسم کا خون خرابہ ہو،
کیونکہ مدینہ المنورہ وہ جگہ ہے جس کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان دینا تو پسند کی، لیکن انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ مدینہ المنورہ میں قتال کیا جائے۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا اعلان کر دیا مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں، تو کو باغی جانا گیا اور ان کی سرکوبی کے لیے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں 10,000 کا لشکر دے کر مدینہ المنورہ پر چڑھائی کر دی گئی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب مسلم بن عقبہ کو مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے مدینہ المنورہ کی طرف اس نے 10,000 کا لشکر دے کر بھیجا، تو وہ خود اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے آیا، اور اس نے یہ ساتھ میں تاکید کی کہ 3 دن تک انہیں مہلت دینا، اس کے بعد اور یزید کی غلامی کی بیعت لینا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت پہلے لی جاتی تھی، لیکن اس نے کہا کہ تم ان سے یزید کی بیعت لینا، اگر وہ نہ مانے تو پھر ان کے ساتھ تم جو چاہو سلوک کرنا، اور اس کے بعد جب تم غلبہ پالو تو 3 دن کے لیے ہر چیز کو ان کے لیے حلال کر دینا، یعنی کہ ان کی عزت، جان، مال، ہر چیز اہل مدینہ کی ان کے لیے حلال کر دینا۔ تو یہ اس کی اسٹریٹجی تھی جو اس نے اس کو سمجھا کر بھیجی مسلم بن عقبہ کو۔ اور پھر جب اس نے حملہ کیا، شامی فوج اس کے ساتھ تھی، انہوں نے حملہ کیا۔ ادھر مسلمان کم تعداد میں تھے اور بہت زیادہ مسلمانوں کی یہاں پر بے حرمتی کی گئی، چونکہ انہوں نے کہا کہ تم نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کر دیا ہے، اس کے بعد تو تمہاری خلافت بنتی ہی نہیں ہے، تم حاکم، ہم تمہیں کیسے مان لیں، ہم تمہاری بیعت کریں گے ہی نہیں۔ جو مدینہ پر چڑھائی کر دی، اسے واقعہ ہرا کہتے ہیں۔ واقعہ ہرا اسے اس لیے بھی کہا جاتا ہے، ہرا جہاں پر یہ جنگ کی گئی اس علاقے کو ہرا کہتے تھے، اس بنیاد پر اسے واقعہ ہرا کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے شامی فوج نے غلبہ پا لیا۔ حضرت منظر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ المکرمہ چلے گئے، حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت ہوئی، ان کے بیٹوں کی شہادت ہوئی، اور عبداللہ بن مطیع اور بہت سارے دیگر صحابہ کرام اور تابعین ان کی اس میں شہادت ہوئی۔ ایک اور سیاہ ترین باب یزید نے اپنے دور حکومت میں رقم کیا، یہاں تک کہ اس نے مدینہ المنورہ میں بہت لوٹ مار کی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں بخشا گیا، وہاں پر اس نے 3 دن کے لیے اپنے گھوڑے باندھے، 3 دن تک مسجد میں نماز بھی نہیں ہو سکی تھی۔ سیاہ ترین واقعات کے ایک باب میں اس کو بھی رقم کیا گیا ہے۔ واقعہ ہرا کے بارے میں صحیح مسلم شریف اور صحیح بخاری شریف میں حوالہ جات موجود ہیں۔ واقعہ ہرا میں اہل مدینہ کو شکست ہوئی تھی، اور مسلم بن عقبہ جب جیت گیا تو اس نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور ان کے ساتھ مروان، چونکہ اس نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لی ہوئی تھی، وہ بھی تھا، اس کا بیٹا بھی تھا، لیکن اس نے حضرت امام زین العابدین کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ یزید جانتا تھا کہ پہلے ہی اس نے ایک بہت گھناؤنا کام وہ کر چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت منظر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے تھے۔ یہاں سے واقعہ ہرا سے فارغ ہونے کے بعد وہ مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا، مسلم بن عقبہ مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا، اور وہاں پر جا کر اس نے منجنیقوں سے حملہ کیا، اور غلاف کعبہ کو بھی اس نے اس وقت نقصان پہنچایا۔ منجنیقوں کی وجہ سے اس میں وہ آگ لگا کر پھینکتے تھے، غلاف کعبہ جل گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دیگر ساتھی وہ ڈٹ کر اس سے مقابلہ کر رہے تھے، اور اسی اسنا میں یہ 64 ہجری کا واقعہ ہے۔ اسی دوران یزید کی ہلاکت ہو گئی، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ جا کے اپنے شیطان کی خبر لو، وہ مر چکا ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ واقعتاً مر گیا ہے۔ اس طرح ان کا زور ٹوٹا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 9 سال تک ان کی خلافت قائم رہی تھی۔ لیکن واقعہ ہرا میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا، مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ ہوا، سانحہ کربلا کے بعد اگر دوسرے نمبر پر کوئی بھی گناؤنا کام اسلامی تاریخ میں کیا گیا تو وہ واقعہ ہرا تھا۔ اور واقعہ ہرا کیوں پیش آیا؟ کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب الوطنی کی حالت میں انہوں نے کوفہ میں بلا کر وہاں پر شہید کیا تھا۔ اس کے جواب میں واقعہ ہرا ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت زندہ تھے، اور حضرت انس بن مالک جو کہ بہت زیادہ رنجیدہ تھے اس معاملے میں، تو انہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا جس کا تذکرہ صحیح بخاری شریف میں بھی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے
کہ اے اللہ انصار پر رحم فرما اور ان کے اولادوں پر رحم فرما، تو کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا؟ تو یہ کچھ واقعہ ہرا کی تفصیلات تھیں۔ اس سے آگے ہم بڑھیں گے حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تحریک جس کو تحریک توابون بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ وہ اگلا قدم تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، جو کہ لوگ پشیمان ہوئے اور انہوں نے بدلہ لینے کے لیے یزید کی فوج سے ٹکر لی، حالانکہ وہ تعداد میں بہت کم تھے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔